جی پچھلے دنوں میرے خیال میں نے استغفار کے بارے میں بات کی تو مجھے 2-3 ایسے سوالات ہیں لوگوں نے کمنٹس کیے اور فیڈ بیک دیا کہ جی ہم تو بڑے عرصے سے یہ آپ کہتے ہیں استغفار کا ایسا مولوی صاحب ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ بس وہ ہم تو بڑا پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیت لازمی ہے۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، فرسٹ آف آل آئی ول ڈیسائیڈ دیٹ کہ جی مجھے اسلام آباد جانا ہے، مجھے کب جانا ہے، اور اسلام آباد جانے کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں، اور میرا وہاں پہ کتنے دن کا اسٹے ہوگا، اور مجھے کیا کیا چیزیں لے کر جانی پڑیں گی۔ میں تیاری اسی کے مطابق کروں گا نا، جتنے دن کا میرا اسٹے وغیرہ ہوگا سارا کچھ ہوگا، اور اسی طریقے سے میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ میرے کام کیا ہے، میں اس کام کے لیے کس شدت سے جا رہا ہوں، کس خلوص سے جا رہا ہوں۔ بھائی میں نے کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہا نا کہ مجھے یہ فائدہ دے، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے کہا تھا استغفار کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر ان گناہوں کی اللہ کے حضور توبہ کرنا کہ یا اللہ میرے وہ کام جو ہونے ہیں اور میرے گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اللہ میں اس پر نادم ہوں اور شرمندہ ہوں، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ان گناہوں کی نحوست میری آنے والی زندگی اور آنے والے جو کام رکے ہوئے ہیں ان پہ نہ ہو۔ اور پھر میں نے اپنی طرف سے تو بات ہی کی نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ نوح کی آیت ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ انسان جو اپنی زندگیوں کو اسراف میں گزار چکے ہیں، گناہوں میں گزار چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ سے پوچھنے والا کون ہے کہ بھائی کیوں بخشے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ النوح میں وَيُمْدِدُكُمْ، اور تمہاری مدد کی جائے گی بِأَمْوَالِهِمْ، مال و دولت سے، وَبَنِينَ، اور اولاد سے، بنین نر میل فیمیل دونوں اس میں آگے، بنین اولاد میں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور آخرت کا بھی وعدہ کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب کامل ایمان اور یقین اللہ پر ہوگا کہ یہ کرنے والا کون ہے، اللہ ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہونے، اللہ ہی سے تمام امیدیں ہیں۔ اللہ چاہے گا تو سب ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا آپ سارا کچھ کر لیں، ساری دنیا کو وزیر اعظم بنانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا آپ نہیں بنیں گے، ساری دنیا مل کر آپ کو CSP آفیسر بنانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا آپ نہیں بنیں گے، ساری دنیا مل کر آپ کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے ISSB کلیئر کرانے کے لیے PM میں بھیجے، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مرضی سے ہوگا تو اس کے لیے نیت صاف ہو کہ ہاں بھائی اللہ تو نے ہی کرنا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو کر سکے، اللہ تو مشکل کشا، اللہ تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن تو مؤمن تو مہیمن، تمام چیزوں کی ایکسس آپ کی دسترس میں، آپ کے کن میں۔ جب یہ کامل ایمان ہو گیا تو پھر اپنی بقیہ زندگی جو ہے اس کی بہتری کے لیے اللہ سے وہ گناہ جو ہو چکے ہیں نہ کرنے کا ہے، اللہ باقی زندگی میں وہ گناہ نہیں کروں گا، آنے والی زندگی میں وہ گناہ نہیں ہوں گے، اس کا ارادہ، اور اس کے بعد جو ہو چکے ہیں اس پر استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو معمول بنا لو۔ پھر دیکھو کہ زندگی میں ناکامی کیسے آتی ہے، کسی قسم کی ناکامی نہیں آئے گی۔ لیکن میں چاہوں کہ گناہوں کی دلدل میں بھی رہوں، گناہوں کی دلدل میں وہ عیاشی والی زندگی بھی گزاروں، اور
اللہ بھی راضی ہو جائے, مدنی کریم بھی راضی ہو جائے, دنیا بھی مل جائے, جنت بھی مل جائے, تو پھر ایسا نہیں ہے بھائی. پھر دنیا کو پالو, آخرت کا نہیں ہے. پھر دنیا میں بھی جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی ملے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے. تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے. تو پھر تقدیر کیسے بدلی جائے گی؟ دعا. اور دعا کب قبول ہوگی؟ جب خلوص عمل ہوگا, خلوص نیت ہوگی, اور خلوص نیت سے توبہ ہوگی. اللہ راضی ہوگا, اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. تو بھائی وہ بچپن میں نا ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں, جب ہم چھوٹے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ استغفار لگائے آپ کا بیڑا پار. اگر استغفار آپ نے کیا, خلوص نیت سے کیا, اللہ سے توبہ کی, اور پھر اس پر قائم ہو گئے, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. تو بھائی یہ میں نے نہیں کہا, یہ اللہ نے فرمایا, یہ قرآن کی آیات ہے. آپ مولوی صاحب کو برا بھلا نہ کہو بھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں, میں گناہگار انسان ہوں, برا انسان ہوں, لیکن مزید کوئی فتویٰ میرے اوپر نہ دیں کہ جی مولوی صاحب ہم تو کر رہے ہیں استغفار لیکن اثر کوئی نہیں ہو رہا. بھائی او بھائی, استغفار کا اثر کوئی نہیں ہو رہا تو پھر اپنے آپ کو ٹٹولو, میں جو استغفار کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں. اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ اس کو بھی غلط ڈی ٹریک نہ لے جانا. اس سے مراد یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ خلوص نیت سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. میں اوپر سے کہتا رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور سوچ رہا ہوں کہ بھائی فلاں جگہ پہ ڈنڈی کیسے مارنی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, نماز نہیں پڑھنی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جھوٹ بولنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, بد نظری بھی کرنی ہے. تو پھر ایسے استغفار کا فائدہ نہیں ہے. استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پچھلی پہ توبہ, آئندہ نہیں کروں گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو استغفار کو معمول بنا لو. کائنات کے خزانوں کی کنجی کس میں ہے؟ اللہ کی رضا میں. کائنات کے خزانوں کی کنجی کس میں ہے؟ قرآن میں. کائنات کے خزانوں کی کنجی کس میں ہے؟ نماز میں. ٹھیک ہے بھائی. تو مولوی صاحب کوئی یا مجھے برا بھلا مت کہو, میں نے تو جو قرآن کا ترجمہ تھا وہ آپ کو بتا دیا, جو قرآن کی تفسیر تھی وہ آپ کو بتا دی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.